معزز سامعین کرام، دیار اردو چینل پر آپ سن رہے ہیں مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ لکشمی مینشن کے سہ منزلہ فلیٹوں کی لمبی مستطیل چھت پر مشاہد کی کھلی آنکھوں پر جو آسمان تھا، اس کی نیم تاریکی میں صرف ریگل چوک کے پار سٹینڈرڈز کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سجاوٹ کے کمکموں کی ہلکی روشنی تھی جو اس تاریکی میں آگے ہو کر بجھتی جاتی تھی، اور اس کے کانوں میں موسیقی اور تماشائیوں کا ہلکا شور تھا، اور اس شور کے درمیان سڑک کے پار سٹینڈرڈز کی چھت پر شہر لاہور کی اکلوتی اور من پسند ڈانسر اینجلا ناچ رہی تھی۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اس کے برابر میں مردان گچھا مچھا ہو کر ایسے نیند میں گم تھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور پیدا نہیں ہوا۔ ہال روڈ کی جانب کھلتے ہوئے ان فلیٹوں کی چھت مشترکہ تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر جو چارپائیاں تھیں ان پر روشن اور مہروان کو ہونا چاہیے تھا، اور ان کے ماں باپ کو دوسری جانب مینشن کے درمیان میں باغیچے کے ارد گرد جتنی چھتیں تھیں وہ بھی آباد تھی۔ ہوا اس کی جانب آتی تو ان چھتوں کی کھسر پسر بھی سنائی دینے لگتی۔ وہ ابھی 2 برس پیشتر گوال منڈی کے علاقے سے اٹھ کر ادھر لکشمی مینشن کے اس فلیٹ میں آئے تھے۔ عزیز و اقارب نے بہت سمجھایا کہ اتنے بے آباد اور سنسان علاقوں میں رہائش مناسب نہیں، اور یوں بھی مال روڈ کے آس پاس صاحب لوگ رہتے ہیں اور دیسی حضرات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہوا بھی یہی۔ پہلے روز جب گوال منڈی والے پرانے مکان سے ان کا سامان ایک ریڑے پر لاد کر ادھر لایا گیا تو وہ سامان کی حفاظت کے لیے گلی میں کھڑا ہو گیا۔ ریڑا بقیہ سامان لانے کے لیے گوال منڈی کی طرف روانہ ہو چکا تھا، اور وہ ایک اجنبی اور نامہربان قسم کے علاقے میں قدرے نروس اور کچھ خوف زدہ اپنے ٹین کے ٹرنکوں اور ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کے درمیان کھڑا تھا، ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آس پاس چہل پہل شروع ہو گئی۔ یہ لڑکے اسی کی عمر کے تھے، یعنی 9-10 برس کے، لیکن ان کی چال ڈھال اور وضاقتہ کچھ الگ اور کچھ انگریزی سی تھی۔ وہ اس کے دھاری دار پجامے، چپل اور سفید قمیض کو دیکھتے اور پھر اپنی پتلونوں کی پچھلی جیبوں میں انگوٹھے اڑس کر سیٹیاں بجاتے۔ وہ اسے کچھ کہتے نہیں تھے، صرف قریب سے گزرتے اور کسی ٹین کے ٹرنک پر طبلہ سا بجا کر گزر جاتے، یا کسی چارپائی کی ادھڑی ہوئی ادوائن کو کھینچ کر اسی طرح پچھلی جیبوں میں انگوٹھا اڑس کر سیٹیاں بجاتے ہوئے چلے جاتے، اور وہ آپس میں صرف انگریزی میں بات کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چوڑی دھاریوں والے کھلے پجامے والا پینڈو سا بچہ انگریزی نہیں جانتا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ رنگ محل مینشن ہائی اسکول کی گوری اور کالی ٹیچرز کو جتنی انگریزی آتی تھی کم از کم اتنی تو وہ جانتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب ان میں سے ایک لڑکے نے، جس کی نکر گھٹنوں تک لٹکتی تھی، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے بلڈی فول کے خطاب سے نوازا، اور یہ گالی ان زمانوں میں یعنی 1950 میں بے حد مقبول تھی، تو مشاہد نے پلٹ کر اسے ایک عدد جھاپڑ رسید کیا اور اس کے ہمراہ انگریزی میں ایک ایسی خوشنما گالی جواب کے طور پر دی کہ سیٹیاں بجاتا اس کے آس پاس ٹہلتا اور اس پر اور اس کے دھاری دار پجامے پر حقارت سے نظر ڈالتا یہ مسلمان، ہندو، پارسی اور عیسائی کراؤڈ فوراً تتر بتر ہو گیا۔ گوال منڈی اور لکشمی مینشن 2 الگ دنیایں تھیں، اور وہ ابھی اس نئی دنیا کے رسوم و رواج سے آگاہ نہیں تھا۔ اس دنیا میں سرے شام نوجوان لڑکے مرکزی باغیچے کے 4 چفیرے فٹ پاتھ کے ساتھ فلیٹوں کو جانے والی سیڑھیوں کے تھڑوں پر بیٹھے فرینک سٹائریا بنگ کروسے کے گیت منہ بگاڑ بگاڑ کر گاتے تھے۔ نان کباب نہیں کھاتے تھے، بلکہ ایک کباب کو نان میں لپیٹ کر اسے بطور برگر نوش کرتے تھے۔ صرف انگریزی فلمیں دیکھتے تھے اور صرف آخری دن دیکھتے تھے، کیونکہ آخری 3 شوز پر شناختی کارڈ دکھانے پر اسٹوڈنٹ کنسیشن مل جاتی تھی،
یعنی 10 آنے کا ٹکٹ خرید کر 1.25 روپے میں نشست مل جاتی تھی۔ لیکن ان دنوں 10 آنے بھی کس کے پاس ہوتے تھے؟ لکشمی مینشن کے اس نوجوان کراؤڈ کی ایک اپنی کوڈ تھی۔ ان میں موزے صرف وہی لڑکا سمجھا جاتا تھا جو گیری کوپر یا گلین فورڈ کے سٹائل میں کولوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا کاؤ بوائے انداز میں چلے اور ہر دوسرے شخص کو مسٹر یو آر نیو اراؤنڈ ہیئر کہہ کر مخاطب کرے۔ بہت عرصہ بعد پنجابی فلموں میں یہی فقرہ نواں آیا سونیا کے طور پر مصطفیٰ قریشی نے رائج کیا۔ ہر لڑکے کا ایک فیورٹ ایکٹر یا ایکٹریس ہوتی تھی اور اس پر لازم تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ اداکارہ یا اداکار کی تصویر جہاں کہیں شائع ہو اس رسالے یا اخبار کو اپنی غربت کے باوجود خریدے اور اسے کاٹ کر اپنی البم میں چپکا لے اور پھر شیخی بگارتے ہوئے اعلان کرے کہ مسٹر آئی گاٹ اے نیو پکچر آف جین اسمتھ۔ سرے شام مینشن کے باغیچے کے گرد تھڑے آباد ہو جاتے اور فلیٹوں کی بالکونیوں میں کچی عمر کی لڑکیاں اور ان کی شیپران خواتین براجمان ہو جاتیں۔ ایک آدھ پھول یا رکے کا اوپر سے آنا اور آپ کے آس پاس لینڈ کر جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا، کیونکہ آئیڈیل امریکی کاؤ بوائز تھے، اس لیے پسندیدہ پہناوا تنگ پتلونیں، چیک شرٹس، کھلے گلے میں اسکارف اور بڑے بڑے ہیٹ تھے۔ یہ ہیٹ عام طور پر لنڈا بازار سے خریدے جاتے اور غالباً دوسری جنگ عظیم میں ایمپائر کے دفاع میں کام آنے والے گورکھا سپاہیوں کے ہوتے۔ اس ہیٹ کو پہننے والے کا یہ فرض ہوتا کہ وہ اس کا چھجا اپنی آنکھوں کے آگے اتنا جھکا لے کہ اسے سامنے سے کچھ نظر نہ آئے، اور وہ بے شک ٹھوکریں کھاتا پھرے اور جس سے بھی ٹکرائے بصد ادب چھجے کو چھو کر سوری میم یا بیگ یو پارٹن مسٹر کہہ کر آگے بڑھ جائے اور آگے جا کر پھر ٹھوکر کھائے یا کسی راہگیر سے ہم آغوش ہو جائے۔ لیکن سٹائل کے لیے قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں۔ مشاہد جب ایک ہاتھ میں تھیلا لٹکائے، دوسرے میں کانسی کا کٹورا پکڑے گھر کا سودا سلف اور دہی لانے کے لیے بیڈن روڈ کی طرف جاتا تو یہ کراؤڈ اس سے کچھ فاصلے پر ہی رہتا۔ اس جھانپڑ کی وجہ سے کبھی آپا جی ننھے مردان کو بھی ہمراہ کر دیتی کہ بیچارہ 3 روز سے اس تیسری منزل پر قید ہے، ذرا سیر کروا لاؤ ورنہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، اور وہ کٹورا مردان کو تھما کر خالی ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے جاتا۔ انہی دنوں جو کالیاں سے چاچا محمد بخش اس کے ابا جی کی خبر لینے آیا تھا۔ ابا جی کو 3 ماہ پیشتر ہلکا سا بخار ہوا تھا اور یہ خبر گاؤں ذرا سجے سجے پہنچی تھی، اور اب چاچا اپنے بھرا کی خبر لینے آیا تھا۔ مشاہد جانتا تھا کہ گاؤں کے بیشتر رشتہ دار ان کی خیر خبر کے لیے نہیں بلکہ لاہور میں آؤٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے، اور اس آؤٹنگ میں چڑیا گھر اور عجائب گھر سرے فہرست ہوتے تھے، اور یہ ڈیوٹی مشاہد کی تھی۔ مشاہد بیٹے ذرا چاچے کو چڑیا گھر تو لے جاؤ میرے بیٹے، اور مشاہد اس چاچے کو چڑیا گھر لے جانے کے لیے فلیٹ کی 52 سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دونوں بیڈن روڈ کی جانب چلنے لگے۔ مجی کے فلیٹ کی سیڑھیوں کے قریب مینشن کراؤڈ انہیں بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک پینڈو بچہ اور اس کے ہمراہ ایک سچ مچ کا دیہاتی گنوار، کھدر کے کرتے اور تہمت میں ملبوس، سر پر بھی کھتر کی ایک ڈھیلی سی پگڑی اور پاؤں میں اورینٹل سٹائل کے دیسی نوکدار جوتے۔ ان میں سے پیٹر اور پال نے ہمت کی اور ان کے قریب آ گئے۔ ہیلو، مشاہد چوکنا ہو گیا۔ شدت کی گرمی اور حبس کے باوجود یہ دونوں حضرات گورکھا ہیٹ پہنے ہوئے تھے اور فیشن کے مطابق ان کے چھجے ان کی ناکوں تک آئے ہوئے تھے۔ ہاؤڈی، پال نے ہیٹ کے چھجے کو چھو کر ذرا جھک کر چاچے محمد بخش سے کہا۔ چاچے نے ہراساں ہو کر مشاہد کی طرف دیکھا۔ ہاؤز دس گائے؟ پیٹر نے ایک نرم دل کاؤ بوائے کے سٹائل میں پوچھا۔ یہ میرے انکل ہیں۔ مشاہد نے انکل کا لفظ کچھ جارحانہ انداز میں ادا کیا کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور یہ انکل کیا کرتا ہے؟ اس کی زمین ہے گاؤں میں اور مال مویشی ہیں، اور کیا اس کے پاس کاؤز بھی ہیں؟ اس انکل کے پاس؟ پیٹر بھی ہمت کر کے آگے آ گیا۔ ہاں ہیں، اور گدھے بھی ہیں اور بھینسیں ہیں اور کاؤز بھی ہیں۔ تمہیں اس سے کیا؟ مشاہد کا پارا چڑھنے لگا، لیکن ادھر پال اور پیٹر یکدم موم ہو گئے۔
انہوں نے اپنے ہیٹ سر سے اٹھا کر تھوڑی دیر انہیں فضا میں تھامے رکھا، پھر انہیں سر پر رکھ کر چاچے محمد بخش کے آگے جھک گئے۔ ہاؤ ڈی مسٹر، اور ہاتھ آگے کر دیے۔ چاچے نے بھی قدرے خوشگوار موڈ میں راضی ہو کر ان سے ہاتھ ملا لیا۔ ڈو یو نو ہی از آر فرسٹ ریئل کاؤ بوائے۔ پال اور پیٹر کی مسرت میں کہیں بھی تضحیک کا کوئی پہلو نہ تھا۔ وہ حقیقتاً اپنی زندگی کا پہلا کاؤ بوائے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ اینڈ واٹس یور نیم مسٹر مشاہد، اس نے بیزاری سے جواب دیا، اور پھر چاچے محمد بخش کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے چلنے کو کہا۔ ہاؤڈی مش۔ اب ان دونوں نے باری باری مشاہد سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنے ہیٹ سنبھالتے اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ مشاہد کے لیے مینشن کراؤڈ کی ممبرشپ کا یہ پہلا دن تھا۔ چند روز بعد جب مشاہد نے اپنی والدہ کو، جنہیں وہ آپا جی کہا کرتا تھا، ہائے موم کہہ کر پکارا تو آپا جی سناٹے میں آ گئیں۔ مشاہد کی ذات کے کورے کھدر کی سفیدی میں مینشن کا گوڑا رنگ چڑھنے لگا۔ دھاری دار پاجامہ جو گوال منڈی کے علاقے میں الٹیمیٹ سمجھا جاتا تھا متروک ہو گیا اور اس کی جگہ ہپ پاکٹس والی 2 پتلونیں آ گئیں۔ البتہ گورکھا ہیٹ کے ساتھ اس کی مفاہمت نہ ہو سکی اور وہ منہ بگاڑ کر ہاؤ ڈی بھی نہ کہہ سکا۔ اسی دوران اسے مینشن کراؤڈ کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے طور پر اپنے فیورٹ ایکٹر اور ایکٹریس کا انتخاب بھی کرنا تھا۔ چنانچہ بے حد گہرے خور و خوض کے بعد کرہ فال ایوا گارڈنر اور اسٹیورٹ گرینچے کے نام پڑا۔ ایوا کو وہ ہیئر فٹ کانٹیسا میں دیکھ چکا تھا اور وہ دنگ رہ گیا کہ کیا کسی خاتون عورت اس عمر میں ابھی بہت جنسی لفظ تھا، تو کیا کسی خاتون کی رنگت اتنی گوری اور دودھیا ہو سکتی ہے، خاص طور پر گردن کے عین نیچے۔ اور پھر سنوز آف کیلی مینجورس نے فیصلہ کر دیا۔ وہ منظر فیصلہ کن ثابت ہوا جس میں ایک پیئر سین نائٹ کلب کے نیم تاریکی ماحول میں اور دھوئیں میں گم ایوا کا کشش والا چہرہ ظاہر ہوتا ہے، سرخ تیز سرخ ہونٹوں والا چہرہ، اور وہ اپنی ہسکی آواز میں اپنا سگریٹ سلگانے کے لیے گریگوری پیک کے قریب آتی ہے۔ اس منظر نے مینشن کے کراؤڈ کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے تھے، اور یہ اثرات گہرے ہوئے ہی تھے کہ ان میں سے ہر کاؤ بوائے نے یہ فلم کم از کم 15-20 مرتبہ تو ضرور دیکھی تھی۔ اسٹیورٹ گرینجر کی اداکاری سے زیادہ مشاہد کو اس کے سفید سائیڈ برنر بے حد پسند آئے تھے۔ اسٹیورٹ کے حق میں یہ فیصلہ اس کی شمشیر زنی میں مہارت کی وجہ سے بھی کیا گیا، جو فلم اسکاراموش میں کمال کی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر مینشن کراؤڈ کا ممبر ہو چکا تھا۔ کانسی کے کٹورے میں دہی لانے کا کام چھوٹے مردان کے سپرد کر دیا گیا تھا، لیکن آپا جی ہی رہیں، کیونکہ جس روز اس نے انہیں ہائے موم کہہ کر پکارا تھا، انہوں نے دھواں لگے چمٹے سے اس کی مرمت کی تھی اور کہا تھا کہ مشو کے بچے، خبردار جو آئندہ مجھے چوزوں کی زبان میں موم شوم کہا، دونوں کان اکھاڑ دوں گی تیرے۔ ہائے میرے ساتھ انگریزی بولتا ہے۔ بیڈن روڈ کی جانب مینشن میں سے جو چھوٹا سا راستہ نکلتا تھا، اس کی ٹکر پر جوس والے خان کا کھوکا تھا اور وہاں سے ومٹو اور بننے والی سوڈے کی بوتلیں بھی ملتی تھیں۔ اس کھوکے کے برابر میں شرازی ہوٹل تھا، جہاں اس نے پہلی بار گروچو مارکس کو دیکھا تھا۔ ہوا یوں کہ گھر میں آپا جی نے ٹینڈے کریلے قسم کی کوئی واہیات سی سبزی پکا رکھی تھی اور اس نے اسے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بھائی بہن میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے وہ کچھ خصوصی مراعات کا حقدار تھا، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ پسند کا کھانا نہ پکنے کی صورت میں وہ بازار سے 2 شامی کباب لا کر روٹی ان کے ساتھ کھا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے دسترخوان طے کر کے نکر کی جیب میں ڈالا اور اس گرم اور لو سے لو ستی دوپہر میں فلیٹ کی 52 سیڑھیاں اتر کر گلی میں آیا اور گلی کے سامنے بیڈن روڈ کے ناکے پر واقع شرازی ہوٹل پہنچ گیا، اور اسی لمحے گروچو مارکس اپنی تبیز مونچھوں کو سنوارتا شرازی ہوٹل سے باہر آ رہا تھا۔ وہ اس کی توقع کے برعکس قدرے لمبے قد کا تھا۔ وہ بوڑھے انگریزوں کی طرح خاکی رنگ کی ایک ڈھیلی پتلون میں ملبوس تھا، اور یہ پتلون گرتی اس لیے نہیں تھی کہ اس کے ساتھ گیلس لگے ہوئے تھے۔ گروچو کے سر پر ایک 16 ہیٹ تھا، جس کے چھجے پر
ہاتھوں کی میل سے بچاؤ کے لیے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا آویزاں تھا۔ مشاہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اوہ، گروچو مارکس یہاں لکشمی مینشن میں؟ اوہ کرائسٹ! گروچو کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ ٹیکتا ہوا بڈن روڈ کی جانب چلا گیا۔ شامی کباب خریدتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خان صاحب، اس نے شیرازی ہوٹل کے مالک کو دسترخوان دیتے ہوئے پوچھا، یہ جو صاحب تھا یہ تو انگریز تھا۔ کیا معلوم، ادھر آتا ہے روٹی کھاتا ہے، لیکن خان صاحب کیا یہ انگریز ہے؟ بچہ یہ آتا ہے روٹی کھاتا ہے۔ جب کوئی بندہ روٹی کھاتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ انگریز ہے جو روٹی کھاتا ہے یا ادھر دیسی ہے جو روٹی کھاتا ہے؟ پر روز آتا ہے۔ کتنے بجے؟ دوپہر کو آتا ہے 1 بجے۔ مشاہد نے شامی کباب کاؤنٹر پر ہی چھوڑے اور اڑتا ہوا پیٹر اور پال کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ گھنٹی بجائی۔ ان کی موم نے بالکنی میں سے جھانکا اور ناگواری سے جھانکا کہ باہر دوپہر تھی اور لو سے لو ستی ہوئی تھی۔ پیٹر اور پال نیچے آئے اور آتے ہی اپنے اپنے ہیپوں کے چھجوں کو چھو کر کہا، ہاؤڈی۔ یار یہ ہاؤڈی بعد میں کر لینا۔ تمہیں پتہ ہے کہ شیرازی ہوٹل میں روزانہ لنچ کے لیے کون آتا ہے؟ گروچو مارکس۔ دونوں ہاؤڈی بھائی ہنسنے لگے۔ کم آن مین، گروچو مارکس ان پاکستان اینڈ ان لاہور اینڈ ان شیرازی ہوٹل، یو آر ناٹ ان سینسز۔ ادھر مشاہد ایک ناراض اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ کل بھی آئے گا 1 بجے، اینڈ وی ول سی ہو از نانسنس۔ اگلے روز وہ تینوں شیرازی ہوٹل کے باہر دھوپ میں تعینات ہو گئے۔ گروچو مارکس اپنی مونچھیں سنوارتا ہوا ہوٹل سے باہر آیا۔ بلائمی، پیٹر چیخا، اٹس ہم، پال گوبنگ دی آٹوگرافک بک۔ پیٹر چیخا، اٹس ہم، پال گوبرنگ دے آٹوگراف بک۔ پال نے آٹوگراف بک لانے کے لیے فلیٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ گروچو بڈن روڈ کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا، ہاتھ میں چھڑی اور بغل میں ایک فائل، اپنے گیلس کے نیچے انگوٹھا چلاتا ہوا، اور پیٹر اور مشاہد اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ مال روڈ پر سول اینڈ ملٹری گزٹ کے دفتر کے قریب پہنچا تو پال آٹوگراف بک سینے سے لگائے ہانپتا ہوا آ گیا۔ پیٹر اور پال دونوں ذرا ہمت کر کے تیز چلتے ہوئے گروچو کے پاس پہنچے، ایک لمبا ڈگ بھر کر عین اس کے سامنے آ گئے، اور پھر ایک کھسیائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ہیڈ چھو کر بولے، ہاؤڈی مسٹر۔ گروچو کھڑا ہو گیا اور زیر مونچھ نہایت پرمسرت انداز میں کہا، آٹوگراف پلیز۔ پال نے آٹوگراف بک اس کی مونچھوں کے عین نیچے فلیش کی۔ گروچو نے لاہور کی گرم دوپہر میں مال روڈ پر سول اینڈ ملٹری گزٹ کی عمارت کے سامنے فٹ پاتھ پر اپنے سامنے کھڑے پسینے سے شرابور 3 بچوں کو دلچسپی سے دیکھا، اور ان میں سے 2 کے سر پر بڑے بڑے ہیٹ تھے اور تیسرا نیکر میں تھا۔ گروچو نے آٹوگراف بک لے کر اس پر دستخط کیے اور پھر ان کے گالوں کو تھپک کر چھڑی ٹیکتا چلا گیا۔